ایک تحقیق نظر سے گزری کہ جس میں ڈاکٹر یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کے جسم کے اندر سب سے زیادہ جینیاتی مشابہت رکھنے والا جانور دراصل خنزیر ہے۔ اب یہ بات کہیں دماغ کے اندر بیٹھ گئی اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں سے بھی بدتر انجام کے بارے میں بتاؤں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ ناراض ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہ لوگ بدترین مقام والے اور راہ راست سے سب سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ میں صرف عذاب کے تصور پر نہیں رکا بلکہ سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر کا ذکر ہی کیوں چنا۔ سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ انسانی جسم جن جانوروں کو سب سے زیادہ قبول کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں خنزیر ہے۔ اس کے دل کا صمام ہے، گردہ ہو یا جلد، انسانی جسم اسے آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور رد نہیں کرتا۔ تحقیق یہ کہتی ہے کہ خنزیر کے گوشت کے بافتی ریشے انسان کے گوشت کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، اور بعض سنگ دل مجرموں نے جنہوں نے آدم خوری جیسے گناہ کیے یہ گواہی دی کہ انسانی گوشت کا ذائقہ خنزیر کے گوشت سے بہت ملتا جلتا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل فرمایا تو انہیں بندر اور خنزیر ہی کیوں بنایا گیا؟ سورۃ الاعراف میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے کہ جیسے اصحاب السبت کے گناہ پر فرمایا، آیت نمبر 166، پھر جب وہ ان باتوں سے باز نہ آئے جن سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ جدید تحقیقی مطالعے سے پتہ چلتا ہے چمپینزی کا ڈی این اے انسان سے 98.5% مشابہت رکھتا ہے، یعنی یہ مشابہت صرف شکل میں نہیں بلکہ جینیاتی سطح پر موجود ہے۔ سائنس اسے ارتقاء کہتی ہے لیکن قرآن اسے مسخ قرار دیتا ہے۔ تو کیا مسخ صرف چہرے اور جسم کی شکل کا ہونا تھا یا اندرونی ساخت بھی بدل گئی؟ کیا یہی وجہ ہے کہ آج بندر اور خنزیر ہمارے جسمانی نظام سے اتنی مماثلت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اللہ نے تم پر صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور پھر جو شخص مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہاں غور سے دیکھنے پر سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو کیوں حرام قرار دیا۔ کیا وہ قومیں جنہیں اللہ نے مسخ کیا ان کی خلقت اس حد تک تبدیل ہو گئی کہ آج ہم انہی کے جینیاتی نظام کو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے قرآن کے الفاظ اور زیادہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 53، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے جن کے کناروں میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہی حق ہے، اور کیا تیرے رب کا یہ جاننا کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہم سچائی سے تو منہ موڑ سکتے ہیں مگر اللہ کی نشانیاں ہم سے منہ نہیں موڑتی، اور شاید آنے والا وقت ان آیات کو اور زیادہ عیاں کر دے گا۔ ویورز، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور جیسے جیسے تحقیق ہوتی جائے گی ویسے ویسے ہماری آگاہی بڑھتی جائے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔